بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے، تو آئیے بلا تاخیر آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پہلے پروگرام میں ہم ایک سوال کے اندر تھے جو کہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا اور ہماری باتوں سے تعلق رکھتا تھا، اس کی تکمیل اور مزید توضیح کرنے کی ضرورت تھی۔ تو آئیے ہم اس کی مزید توضیح کر دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کو غفلت ہو جاتی ہے، ذہن بھاگ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے سجدے سہو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے جواب میں کہا تھا بھائی، ذہن بھاگ جانے پر اگر کوئی خرابی نماز میں آپ کر جاتے ہیں تب تو سجدے سہو ہے، اور نہ نہیں ہے۔ ذہن تو ہر ایک انسان کا بھاگ جاتا ہے کچھ کام کرتے کرتے، خاص طور سے نماز میں تو اور بھی لوگوں کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اور وہ کہتے کچھ ہیں پڑھتے کچھ ہیں لیکن ذہن کہیں اور کام کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن اکثریت اور غالب لوگوں کا تو یہی کام ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہی ہوں گے، ایسے کہ نماز میں چلو سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن از خود ذہن بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اس کا ذہن کہیں بھٹک جاتا ہے اور وہ نماز سے اکثر غافل ہو جاتا ہے، اور وہ رکوع سجدہ کرتا ہے یا جو پڑھنا ہے پڑھتا ہے لیکن اسے توجہ نہیں رہتی ہے، اب اس کے بعد اس کو شبہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن بھاگ گیا، ہم نے کیا کیا، تو آپ کے اوپر سجدے سہو اس وقت لازم آتا ہے جب آپ نے نماز میں کوئی کمی کر ڈالی ہو، یا نماز میں کوئی زیادتی کر دی ہو، زیادہ کر دیا ہو کوئی کام جو نماز میں سے نہیں تھا، اور یہ ہے کہ آپ کو شبہ ہو گیا ہو کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں ہو کہ زیادتی نماز میں ہم تو قرآن کی جگہ پر سجدے کی جگہ پہ ایسا کیے جائے کہ ہم نے سجدے کے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھ ڈالا، ایسا کیا۔ یہ سب دیکھیے، ہر کام کے کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھو، بلکہ یہاں تو سبحان ربی العظیم اور وہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور آپ اگر سورہ فاتحہ کی جگہ پہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھتے، کہ آپ کو فاتحہ معلوم ہے، تو یہ آپ کا غلط جگہ پہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے والی چیز غلط نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عمل چونکہ غلط وقت کے لیے ہے، اس لیے وہ چیز غلطی میں شمار ہوتی ہے۔ تو سجدے سہو تین مسئلوں کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر، کمی کی بنیاد پر، یا شک کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہذا جو چیز آدمی کو خالی ذہن اس کا بھاگ گیا اور وہ دھیان نہیں دے سکا، لیکن ایسے کچھ یقین نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کوئی غلطی کی ہے، تو اس کی نماز میں کوئی فطور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہنا پڑے گا کہ آدمی جتنا ہی حاضر رہ کر کے شعور کے ساتھ پوری توجہ اور خشوع خضوع جس کو کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے ہی کام میں لگا ہوا، اسے یہ نہیں کہ ہم کو یہ سوچنا وہ سوچنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ پاس کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نماز میں منہمک ہے۔ یہ سب سے اچھی نماز ہوتی ہے۔ آپ جتنے ہی اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنا ہی ذہن بھاگے گا اور آپ بس اللہ اکبر سنتے امام صاحب سے اتنا ہی کرتے پڑھتے ہیں، تو یہ تو نماز کے اندر کافی کمی آ جاتی ہے، اور اس کے آپ کی نماز ہو سکتا ہے بحیثیت نماز کی شکل و صورت کے حیات کے تو ہو جائے، لیکن اس کے ثواب میں کمی، کہ آپ کے بھاگنے اور آپ کے غفلت کی بنیاد پر اتنا ہی کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کی نماز، ہم نے بتایا کہ آپ کے ذہن بھاگ جانے کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن جتنا ہی بھاگتے ہیں اس حساب سے غلطی ہوتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک عام بیماری ہے، اس کا کچھ علاج بھی ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں کہ حدیث میں اس کا علاج نہیں بتایا گیا ہے، حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے، علاج بتایا گیا ہے۔ ایک علاج جو حدیث میں آیا ہوا ہے صحیح طور سے، کہ آدمی کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے اگر کسی آدمی کو شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے نماز کے اندر، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے، جیسے ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی نماز میں شیطان نے میرے اوپر اتنا سب
دھوکہ دے دیا، تلبیس کر دیا، گمراہ کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا، کب تک پڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کو ایسا کچھ ہو جائے تو تم اولاً یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 بار، اور اسی طرح سے 3 بار اپنے بائیں طرف تھوک لو. تو اس طرح سے شیطان رسوا ہو کے بھاگ جائے گا، اور یہ ہے آپ کے اندر جو وسوسہ آتا ہے یہ بدل کر کے یقین اور ثبات کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگیں گے. حقیقتاً اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیے، میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوا نسخہ بہت ہی کامیاب ہے. اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، تاکہ آپ کا بھی حشر وہی ہو جائے جو شیطان کا ہونے والا ہے. لہذا اس شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے، بلکہ شیطان سے کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگیے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایسے کام کرے جس کے ذریعے سے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. اب وہ طریقے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو پاور ہے کہ آپ شیطان کو ہٹا سکتے ہیں ہٹائیے. پہلے سے توجہ کے ساتھ سارے اطمینان انہماک کے ساتھ نماز پڑھیے، اور اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے رجوع رکھیے، اور وہ اگر نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور اس کو اپنے بائیں طرف تھوکیے. اور اسی طرح سے ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو آپ صورتیں یاد کرتے ہیں ان کے معانی کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جب آپ کے سامنے جتنی بھی صورتیں، جیسے آپ کو پورا قرآن نہیں یاد ہے، جہاں بھی یاد ہے جب سنتے ہیں، سب سے حقیقت تو یہ تھا کہ آپ کو عربی زبان سمجھنا چاہیے تھا. اگر نہیں سمجھتے تو ان کے معانی کو سمجھنا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پڑھی جاتے ہیں ان کے معانی کو تو آپ محفوظ کر ہی سکتے ہیں، اس طرح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طرح سے کثرت سے اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر آپ ورد کیا کیجیے تو اس سے شیطان دور رہتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یہ تین چیزیں یاد ہے، کہاں اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، مسجد میں ہیں، کیوں کھڑے ہیں تاکہ آپ کی عبادت ہو، کس کے سامنے کھڑے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، کیا مقصد ہے تاکہ آپ کی مغفرت ہو جائے. اور آپ کو شیطان اسی سے غافل کرنا چاہے تو آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس نماز میں آپ اللہ سے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو دیکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو آپ کو اس چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے تھا. اور اسی طرح سے نماز کے اندر خشوع خضوع برقرار رکھنا چاہیے، جس کا حکم آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں پوری طرح سے منہمک رہتے ہیں، خشوع میں رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، ان کو غفلت نہیں آنے پاتی ہے. تو یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی. اور اسی طرح سے یہاں ایک بات بھی بتا دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز میں تنہا ہیں تب تو آپ کو یہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے اور بائیں طرف تھوک تھوک کرنے میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ جماعت میں ہیں اور آپ کو وسوسہ ہوتا ہے اور آپ اس حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو بائیں طرف تو آپ کے کوئی کھڑا ہوا اس کی طرف تھوکنا اچھی بات نہیں ہے. تھو کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کرنا چاہیے. لہذا آپ جب حالات ایسے نہیں تو آپ اس سے احتراز، لیکن آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ کو اس طرح کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی انشاءاللہ آپ کے نفع بخش ہوگا. اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو دھیرے سے کیجیے، جس سے آپ کے منہ سے ہلکی سی آواز ہی نکلے، لیکن کوئی تھوک نہ پھینکیں ادھر سے جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو. اس لیے کہ عبادتیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچایا جائے. ابھی عبادت کے صحیح کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ تو عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. اور رہ گئی بات کہ اس طرح سے کسی کو ہو، چاہے یہ زیادہ ہو چاہے کم ہو، یعنی وسوسہ کسی کو زیادہ ہو یا کم ہو، اس کے کم و بیش کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں ہے کہ زیادہ ہوگا تو نماز خراب ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور کم رہے گا تو چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں چونکہ حدیث میں سجدہ سہو کے لیے کیا چیز ہوتی ہے تب کرنا پڑتا ہے بیان کیا ہوا ہے. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی لوگوں کو جیسے سوال کیا کہ ہم کو تو نماز ابلیس نے غافل کر دیا، شیطان نے، اور مجھ کو نماز میں ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ ایسا کام کرو تاکہ اس کا وسوسہ آپ کے اوپر نہ اثر کرے.
لیکن یہ نہیں کہا آپ نے کہ تم اس وقت سجدے سہو کر لیا کرو۔ لہذا وسوسہ کی بنیاد پر، آپ کے ذہن کے بھاگ جانے کی بنیاد پر سجدے سہو لازم نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کوئی چیز چھوڑ دیں اس کی بنیاد پر سجدے سہو لازم آتا ہے۔ جیسے آپ پہلا تشہد چھوڑ دیں مثال کے طور پر، سجدے سہو لازم آتا ہے، یا ایک ہی آپ رکوع سجدے میں تسبیح نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی گر پڑتے ہیں، اور یہ بھی سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو سجدے سہو کی گنجائش ہوتی، جس میں شک ہو جائے 2 اور 3 رکعت میں کہ پھر آپ یقین کریں کہ آپ کی کتنی ہے، اس کے بعد سجدے سہو کریں، یہ سب شکلیں ہوتی ہیں۔ تو حقیقتاً انسان کا اس طرح سے کرنا یہ اس کے لیے نماز سے غفلت کی دلیل ہے، جس کے اوپر اس کو پوری کوشش کر کے غلبہ حاصل کرنا چاہیے کہ نماز اس کی خراب نہ ہونے پائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی نماز سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں ہمارا سوال یہ کہ کیا ہم اپنی حاجت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں وہی نام لیں جس کے بارے میں ہمیں دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے، تو یا ایک ہی ہم اس دعا میں قرآن مجید کی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر تذکرہ کیا انہوں نے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کو خاص طور سے کسی مقصد کے لیے پڑھنا، اس کا ورد کرنا، یہ برا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پرابلم آئی ہوئی، پریشانی میں ہے، تو آپ یا مغیث کہتے ہیں، اے مددگار، مدد کرنے والے، تو اس کی طرف سے یا مغیث کہتے ہیں، اغیثنی، میری مدد کیجئے، اے میں اللہ پروردگارہ مددگار ہے، مدد کیجئے۔ آپ کے پاس روزی کی کمی ہے تو اللہ پروردگار یا رب کے لفظ کے ساتھ یاد کر کے دعا کرتے ہیں۔ ویسے بھی اس بات کو آپ ملحوظ کریں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء وغیرہ کی جتنی دعائیں ہیں سب میں رب کے لفظ کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے دعا کی گئی ہے۔ رب کا لفظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بلا کسی تفریق کے سب کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا پالنہار ہے، تو جب بندہ اب اس وصف کو لگا کر کے طلب کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب چھوٹی سی روزی کے لیے بھی کرنا ہے تو بڑی چیز کی طلب کرتا ہے تو بھی پوری ہوتی ہے۔ لہذا کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کو لیے رب کا پکار یہ ایک بہت ہی عام چیز ہے، اس کی ضرورت کرنا چاہیے، لیکن اب مومن ہے تو اس کو اور بھی کرنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے روزی کی تلاش ہے رب کی کیجیے، اور جیسے حضرت موسیٰ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میرے طرف کوئی بھی بھلائی کی چیز پہنچے تو میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ کسی کو بچے طلب کرنا ہوا تو رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، وہاں بھی رب کے ساتھ یاد کیا گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، حضرت آدم کی دعا میں ہے کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے دل کو کھول دے، سینے کو کھول دے۔ اور اس طرح سے رب کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، لہذا آدمی رب کے ساتھ پکارتا ہے، یا رحمان کے ساتھ کہتا ہے یا رحمان ارحمنی، اے میرے رحم کرنے والے مالک میرے اوپر رحم فرما۔ تو اس طرح سے جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے آپ کو ضرورت ہے، تو آپ اس لفظ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں جس سے اللہ کے وصف اس میں کام آتا ہو، اللہ کے ناموں کا وصف جو ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ مناسب لفظ کا، مناسب اسم حسن کا جو اللہ کہا ہے اس کے لیے وصف کے ساتھ ہے، اس کو استعمال کر کے پکارنا، دعا کرنے کے لیے کوئی بھی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے، اور اس میں کسی بھی لفظ سے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو انسان کے اپنے دعا کرنے کی بات ہے، جس کی جیسی ضرورت ہے ویسا وہ اللہ سے رب کو پکارتا ہے۔ اور ہر آدمی، حقیقت یہ ہے کہ جب تنہا خود اپنی ضرورت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کا انہماک اور اسی طرح سے اس کے دعا کے اندر اخلاص کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو یا اللہ کہتا ہے اور دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے۔ ایسا نہیں، دل و زبان میں تناسب چاہیے دونوں کی طرف سے، آدمی کے جیسے زبان سے کہتا ہے دل سے اتنی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند کلمات لوگ کہتے ہیں یا خود بھی کہتے ہیں،
اور اس کے بعد وہ کہہ کر کے اٹھے اور چلے گئے، نہ انہیں یہی پتہ رہا کہ ہاں ہم نے کچھ دعا کیا ہے یا کیا دعا کی گئی وہ بھی پتہ نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے انسان کو اپنے رب کو پکارنے کے لیے مناسب الفاظ کا اختیار کرنا بھی صحیح ہے۔ عربی زبان میں کہیں یا آپ جس زبان میں اللہ کے وصف کو بیان کر کے کہ اللہ اس پر قادر ہیں اس زبان میں رب کو پکاریں اور دعا کریں، یہ صحیح ہے۔ یہاں جو میں بات بتانے جاتا ہوں آپ کے سوال کے اندر بھی ہے، وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ دعائیں جو لوگ بنائے ہوئے ہیں یا ہم بنا لیتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی فرض نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے۔ ہمارا شاید یہ سوال ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے ختم ہونے کے بعد امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب کچھ الفاظ کہتے ہیں اور اس کے بعد امام صاحب 2-3 صدر کی کچھ دعا پڑھتے ہیں، لوگ آمین آمین کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شاید وہی پوچھنا چاہتے ہیں تو بتانا چاہتے ہیں بھائی اس طرح سے نمازوں کے بعد مؤذن صاحب کا پکارنا آمین آمین کہو یا کچھ بھی کہتے ہوں، اس کے بعد پھر دعا امام صاحب کرائیں، کچھ الفاظ آیات پڑھیں اور یہ ہے کہ دعائیں کریں اور وہ پڑھ دیتے ہوں، اس کے بعد لوگ اس کے بعد سمجھتے ہوں کہ نماز ختم ہو گئی، تو حقیقتاً اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد دعا کرنے کا ثبوت بلا شبہ موجود ہے۔ آپ تنہا دعا کیجیے، اس پہ کچھ حرج نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اپنی ضرورت کے حساب سے دعا مانگیے، کچھ حرج نہیں ہے، اگر 2-4 آدمی مل کے دعا مانگتے ہیں تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن حرج صرف اس میں کہ یہ نماز کا جز بنا کے ڈیلی اسی کو دہرانا، اسی دعا کو دہرانا، یہ کوئی ضرور نہیں۔ آپ کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے کہ امام صاحب دعا کرا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا ہاتھ اٹھا رہتا ہے رب سے مانگنے سے کہ آپ کی ضرورتیں تو نہیں پوری ہوئی ابھی، امام صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلا یا چلا بھی، تو حقیقتاً یہ ہے کہ اس طرح سے یہ کرنا چاہیے اور یہ صحیح ہے کہ دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص ہیئت اور کیفیت اور الفاظ کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا اور اس کے علاوہ بقیہ بھول جانا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اور آپ نے پوچھا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وغیرہ پڑھنے کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم ان سب کو بھی بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہاں پڑھی جاتی ہیں، کہاں تذکرہ ہے حدیث میں، کیا دعاؤں کے لیے ہے یا کہ رات میں پڑھنے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہم آپ سے الگ ہوتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور آپ کو بھی اور ہم کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہی ناصر اور مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔